فرماتے ہیں اب اسلام قبول نہیں کیے تھے، میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کفار نے انعام کا اعلان کیا تھا مکہ میں کہ جو کوئی اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام اس کو ملیں گے۔ تو میں ان کی تلاش میں نکل پڑا، میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی نے آ کر کہا فلاں ساحل سمندر پر ہم نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہے۔ تو میں نے کہا، سراقہ کہتے ہیں میں نے اس کی بات کا انکار کیا، ٹال دیا کہ وہ نہیں ہے، کوئی دوسرے ہو سکتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ مجھے پیچھا کرنا تھا، یہ 100 اونٹ حاصل کرنے تھے، اس لیے میں نے اس کی بات کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نکل پڑا، ان کی تلاش قریب تک پہنچا۔ اللہ کے نبی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ آگے دیکھ کر چل رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ راستے میں جو کوئی سوال کرتا ہے یہ کون ہے تو جواب دیتے یہ وہ ہیں جو مجھے سیدھی راہ بتلاتے ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ کا راستہ، اسی طرح چلنے کا راستہ بتا رہے ہیں، ان کی مراد یہ تھی مجھے آخرت کا، اسی طرح دین اسلام کا صحیح راستہ یہ بتانے والے۔ تو بہرحال سراقہ قریب پہنچے، ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، یہ گر گئے۔ فال اس دور میں نکالتے تھے جو کہ اسلام نے حرام قرار دیا، جائز نہیں ہے، فال انہوں نے نکالا، خلاف نکلا، پھر بھی آگے بڑھتے گئے، پھر قریب پہنچے، پھر گر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آواز لگائی، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، بلا کر کہا ہمارے بارے میں کسی کو جو ہے اطلاع نہ دینا۔ انہوں نے کہا مجھے امن لکھ کر دیا جائے، امان لکھ کر ان کو دے دیا گیا۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ پھر معبد کے خیمے کا واقعہ بھی مشہور، اللہ کے نبی جا رہے، معبد رضی اللہ عنہا یہ مشہور خاتون تھی، عمر والی خاتون تھی۔ اللہ کے نبی کا جو حلیہ یہ بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے وغیرہ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ تو بہرحال یہ خاتون آنے جانے والوں کو جو ہے پانی پلایا کرتی تھی، کھجور وغیرہ دے دیا کرتی تھی مسافروں کو۔ اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں جب پہنچے تو پوچھا کچھ پانی اور کھجور ہے؟ اس دور میں قحط سالی کا دور چل رہا تھا، اس نے کہا موجود نہیں۔ ایک بکری تھی جو کمزور تھی، ایک کونے میں کھڑی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ چل بھی نہیں پاتی، بڑی کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اگر اجازت دیتی ہو تو میں اس کا دودھ نکالتا۔ انہوں نے اجازت دیا، اللہ کے نبی نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ پھیرا تو دودھ بھر آیا، اللہ کے نبی نے بھی پیا، اور اسی طرح صحابہ نے بھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ اور معبد کو بھی پلایا، اور بہت زیادہ دودھ وہاں پر چھوڑ کر آگے جو ہے اللہ کے نبی نکل گئے، وہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ اس کے بعد قبا اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، ادھر مدینہ میں اللہ کے نبی کے آنے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ صحابہ روزانہ آتے صبح میں، دوپہر تک برابر اللہ کے نبی کا مسلسل انتظار کرتے۔ جب دھوپ بہت زیادہ بڑھ جاتی اپنے اپنے گھروں کو صحابہ چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح آئے اور چلے گئے، قبا میں اللہ کے نبی 10 دن تک قیام کیے، وہاں پر مسجد کا اللہ کے نبی نے سنگ بنیاد رکھی، مسجد قبا کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا عمرہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس نے دیکھا وہ یہودی تھا۔ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سفید لباس ملبوس داخل ہو رہے ہیں، سب صحابہ جا چکے ہیں۔ دوپہر میں وہ یہودی اپنے ٹیلے پر چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو زور سے وہ اعلان کرتا ہے کہ اے مدینہ والو، یثرب والو، جس کا انتظار تھا وہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو احتیاط سے لیس ہو کر اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر مورخین نے لکھا ہے اللہ کے نبی جب داخل ہو رہے تھے سب سے پہلے یہودی نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب آئیں تو آپ کا انکار نہ کرنا، مگر ان کی یہ بدقسمتی تھی، دیکھا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے، چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ایمان کے معاملے میں یہ لوگ سبقت لے جاتے، مگر ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یقیناً یہ میرا ہی بیٹا ہے،
اس سے زیادہ یہ اللہ کے نبی کے صفات کو جانتے تھے۔ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے، مگر محض دشمنی کی بنیاد پر بنی اسرائیل میں سے آپ نہیں آئے، اللہ کے نبی پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو بہرحال بڑے والہانہ انداز میں مدینۃ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ سارے لوگ چاہتے تھے اللہ کے نبی ان کے گھر ٹھہریں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کی جانب سے اس کو حکم دیا گیا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھتی ہے، تو وہاں اللہ کے نبی مہمان بنتے ہیں۔ پھر مسجد نبی جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو ہم مسجد بنانے کے لیے لیتے ہیں۔ وہ 2 یتیم بچوں کو بلایا گیا۔ دونوں یتیم بچے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ہرگز آپ سے اس کی قیمت نہیں لیں گے، اس کے اجر کا ہم مطالبہ اللہ سے کرتے ہیں، چونکہ یتیم بچے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلا معاوضہ نہیں لیں گے، اس کا معاوضہ اللہ کے نبی نے ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو بہرحال یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام 400 450 500 میل کا جو فاصلہ ہے، بڑی جو ہے دشواریوں سے پریشانیوں سے ان لوگوں نے طے کیا۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ کا جو رخ ہے پوری طرح تبدیل ہو گیا۔ پہلے مسلمان کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی حکومت یہاں پر قائم کی۔ پہلے مسلمان چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب یہاں پر کھلم کھلا اللہ کی عبادت بندگی کرنے لگے۔ پہلے چھپ چھپا کر اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے، اب کھلم کھلا جو ہے اللہ کی دین کی دعوت دینے لگے۔ پہلے ڈرے سہمے رہتے تھے، بڑی سی بڑی طاقتوں کا مسلمانوں نے مقابلہ کیا، کہ چاہے کفار و مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، یا فارس ایران روم ہو، جتنی بھی بڑی بڑی اس دور کی طاقتیں تھیں سب کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک کے بعد دیگر جنگ مسلمان جیتتے چلے گئے۔ بعد میں 23 سال کے بہت کم عرصے میں، 10 سال کے بہت کم عرصے میں ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام جو ہے پھیلا، اسلام جو ہے کافی ممالک تک اللہ کے نبی نے جو ہے خطوط بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے۔ تو بہرحال ایک تاریخی طور پر دیکھا جائے تو پورے حالات اکثر بدل گئے ہجرت کے بعد، اس لیے صحابہ کرام نے جو ہے اسلامی تاریخ کا جو آغاز کیا اللہ کے نبی کی جو ہے ہجرت سے جو ہے شروعات کی۔ تو بہرحال ہمیں کئی سبق آموز چیزیں جو ملتی ہے کہ دین کی خاطر اللہ کے نبی کے صحابہ نے سب کچھ قربان ان لوگوں نے کر دیا۔ آج ہمارے پاس دین کے لیے اسی طرح دینی معاملات کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ نے بہت زیادہ قربانیاں دی، تبھی جا کر یہ آسانی کے ساتھ دین جو ہے ہم کو ملا۔ اس کو پھیلانے میں کافی کوششیں رہی ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کی، اور صحابہ کے بعد کے ادوار کے تابعین تابعین کی۔ یہ آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا ہے، بڑی کوششیں اس معاملے میں کی گئی ہے۔ تو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان چاہے وقت ہو، چاہے مال ہو، چاہے دیگر اسباب ہو، جو بھی ضرورت ہو دین اسلام کی خاطر ایک مسلمان تیار رہے۔ جس چیز کی بھی قربانی دینے کا وقت آئے انشاءاللہ ہم دینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔